ہلو، گڈ مارننگ ایوری خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کفارے کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں دویار پاک کیا، اور خدا نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ اور فرد بنا لیا۔ اسی لیے جب خدا نے ایک نئی کلیسیا کا نیدرلینڈ میں آغاز کیا، تو خدا نے اس کلیسیا کو جو نام دیا وہ یہ ہے کہ وی آر دا فیملی آف جیسس۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا تھا جیسس فیملی چرچ۔ تو جب ہم خدا کی فیملی اور خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں خداوند ہی کی حضوری میں رہنا اور اس کی آواز کو سننا۔ اس لیے جو آج پیغام خداوند نے مجھے دیا ہے وہ ہے سیموئیل کی کتاب میں سے پہلا سیموئیل، اس کا 3 باب، اور 3 آیت سے لے کے 10 آیت تک میں تلاوت کروں گا، اور پھر اس سے میں آگے بڑھیں گے۔ اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا اور اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا، سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا، سیموئیل۔ سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا، سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا۔ اس کا مطلب ہے سیموئیل نے ابھی تک خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا، تو نے مجھے پکارا، سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا۔ اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا، جا لیٹ رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا، آئے خداوند فرما، آئے خداوند فرما، آئے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل، سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ او ہالےلویا۔ او راشا تالا راباسی کالا باراہی آلا سی کیلی منتورو ریا زابالا کاتھا بارائی آلا سی بیرے کیلے منتارا باسی کالا۔ ابا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے آج ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم تیرے کلام کی عمیق موتی آج اپنی روح میں اتارنے کے لائق ہو سکے۔ یہ تیرا فضل ہو گیا ہے کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کے رکھا، اور ہماری فہرست کو اور ہمارے اعمال کو اپنے بیٹے یسوع کے اس کفارے میں نیا بنا دیا ہے، اور اپنا روح ہمارے باطن میں اتار دیا ہے، تاکہ ہم اس کی تابعداری میں جئیں اور ان پھلوں سے لبریز ہوں جو تیرے روح کے وسیلہ ہمارے باطن میں رکھے گئے۔ بخش دے، آج تیری باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں، یسوع کے نام سے آمین، ہالےلویا۔ آج یہ خوبصورت پیسج جو سیموئیل کی کتاب سے لیا گیا ہے 3 باب سے، میں نے تو اس کی چند لائٹوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، چند ورسز کو۔ تو برائے مہربانی اگر آپ کو اچھا لگے، شوق پیدا ہو اس کو مزید سیکھنے کا، تو پہلا سیموئیل اس کا 3 باب آپ اپنے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں،
تاکہ اس کو اچھے طریقے سے پورا دیکھیں کہ اس کو کیا میسج ملا اور کیا خدا نے اس سے بات کی۔ تو میں آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند ایک باتیں جو سیموئیل کے وسیلہ سے ہم سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ سیموئیل 3 باتوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ سیموئیل نے کس کو سنا اور سیموئیل نے کیا سنا، اور پھر جو سنا اس کو آگے اس نے کیسے ڈیلیور کیا، کہ ہم کس کو سنتے ہیں، ٹو ہوم ٹو لسن، ہم کس کو سن رہے ہیں، پھر ہم نے کیا سنا ہے، اور پھر ہم سنے ہوئے کلام کو آگے ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں، ہم اس کو شیئر کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، سیموئیل نے کس کو سنا؟ خدا کو سنا۔ ہاں، تیسری بار جب خدا نے پکارا نا، تو ایلی نے کہا تھا اب وہ تجھے پکارے تو کہہ دینا خداوند فرما میں حاضر ہوں۔ سیموئیل جان گیا تھا کہ یہ جو بار بار میرے پاس آ رہا ہے، اس کو آواز تو آ رہی ہے، لیکن اس بچے کو تجربہ نہیں ہے کہ آواز کس کی آ رہی ہے۔ جب تیسری بار سیموئیل ایلی کے پاس گیا نا، تو ایلی نے کہا بیٹا اب کی آواز آئے نا تو کہنا خداوند فرما تیرا بندہ حاضر ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور جب اس نے کہا کہ تیرا بندہ سنتا ہے، سو خدا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پہلے کی طرح خدا نے پھر سیموئیل کو پکارا، سیموئیل سیموئیل۔ اس سے کہا خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ نمبر 1، ہم کس کو سن رہے ہیں؟ یہاں پر جو سیکھنے والی یہ ہے کہ سیموئیل خدا کو سن رہا ہے۔ اور اگر ہم واقعی خدا میں بلائے گئے ہیں، آئیں اپنے سننے کی عادت کو بدلیں۔ اور اگر ہم نے اپنے سننے کی عادت کو بدل لیا تو پھر جو کچھ ہمیں سننے کو ملے گا وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا، وہ ہماری نیچر کو تبدیل کرے گا، وہ ہمیں ویسا نہیں رہنے دے گا جیسے ہم تھے۔ ہم نے سننے کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کر رکھے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن جب خداوند کی باری آتی ہے تو 2-4 منٹ اس کو دے کر اور ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کو 24 آور سنتے ہیں، اور خدا کو کئیوں نے تو سنڈے والا خدا رکھا ہوا ہے، جو سنڈے کو صرف سننے کے لیے کلام جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کلام لمبا ہو جائے تو وہ ایک الگ پریشانی لگی ہوتی ہے، لو جی پادری صاحب تو کلام ہی بڑا لمبا دیتا ہے، کیونکہ سننے کی عادت نہیں ہے نا۔ جب آپ کی سننے کی عادت، خدا کو سننے کی عادت نہیں ہے، تو پھر بھائی آپ کو خدا کی حضوری میں چند منٹ بھی برے ہی لگیں گے، لیکن جن کو سننے کی عادت ہے ان کے تو کان جیسے جیسے خدا کی باتیں سنتے ہیں اور زیادہ شادمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں۔ میں آج دیکھنے کی بات نہیں کر رہا، صرف سن کیا رہے ہیں۔ کیا خدا کو ہم سن رہے ہیں؟ اور اگر خدا کو سن رہے ہیں تو خدا آپ کے اندر جب کلام کرے گا، خدا جب آپ سے کلام کرے گا، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔
جب آپ اور خدا ایک ساتھ ملاقات کرنے لگو گے تو پھر آپ دیکھیے گا آپ یکسر تبدیل ہو جائیں. لیکن اس کے لیے جب میں آج صبح اٹھا تو ایک جو چیز، کیوں میں نے اس سیمل کا حوالہ نکالا اور کیوں میں ان باتوں کو آج پڑھ رہا ہوں، میرے اندر ایک چیز چل رہی تھی، دا پریزنس آف گاڈ، دا پریزنس آف گاڈ. تو پھر خداوند نے مجھے سیمل اور ایلی کاہن کی طرف راغب کیا کہ یہ خداوند کی پریزنس میں، خداوند کے حضوری میں رہتے تھے، خداوند کی ہیکل میں یہ سوتے تھے. اور آپ اندازہ کرو کہ جیسے آپ خداوند کی پریزنس میں رہتے ہو، خداوند ایک دن آپ سے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے. ہاللیلویہ ہو رشا تالا راباسی کالا منتارا. پہلی بات، سیمل جب خداوند کی پریزنس میں رہتا ہے تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس نے خدا کے کلام کو سنا. نمبر 2، اس نے خدا کی آواز کو سننا پہچانا. اس نے خدا کی آواز کو سننے کے لیے اس کی پہچان حاصل کی. اور پہلی دفعہ آج خدا اس سے بات کرنے لگا تھا اور وہ دیکھیں نہیں جانتا تھا، لیکن ایلی کاہن نے اس کی رہنمائی کی. جو سینئرز ہوتے ہیں، جو خدا ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اس لیے رسپیکٹ دا سینئرز. میں نے پچھلے دن ایک سرمن دیا تھا کہ خدا 3 جنریشن سے کلام کرتا ہے، بچوں سے، بوڑھوں سے اور پھر جوانوں سے. اور بچوں اور جوانوں کے بیچ میں بزرگ ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو خدا کا تجربہ رکھتے ہیں، خدا کی آواز کو سننے کا تجربہ رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ ریلیشن کا تجربہ رکھتے ہیں، اور خدا میں بچوں اور جوانوں کی رہنمائی کا وسیلہ اور سبب بنتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کن بزرگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کیا ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں کہ آپ خدا کی آواز کو کیسے سنیں اور کیسے خدا ان کے ساتھ اس کی پریزنس میں رہیں. اگر تو ایسے بزرگوں کا انتخاب کیا تو دیٹس ونڈرفل، خدا آپ کو برکت دے. اور اگر نہیں ہے تو پلیز ایسے بزرگوں کی تلاش کریں اور ڈھونڈیں اور ان کے پاس بیٹھنا شروع کریں جو خدا کی آواز کو سننے کا تجربہ رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سیمویل نے خدا ان کی آواز کو سنا. ہمیں کس کی آواز سنی ہے؟ خدا کی. سیمویل نے کس کی آواز سنی؟ خدا کی. پھر خداوند نے آواز کو سننے کا تجربہ کیا. سیمویل نے خداوند کی آواز کو سننے کا یہاں تجربہ کیا ہے. اور نمبر 3، جب سیمویل نے اس کا آواز کو سنا، اس کلام کو، اس پیغام کو سنا جب خدا اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، اس نے پھر آگے ڈیلیور کیا. اور یہ جو کلام ہوا، میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا، پھر بہت لمبا حوالہ ہو جاتا ہے، وہ ایلی کاہن اور اس کی فیملی کے بارے میں تھا. اور پھر اس نے ایک ایک لفظ ایلی کاہن نے سے مجبور کیا کہ یہ مجھے بتائے. اور پھر آگے دیکھیں یہ 17ویں آیت سے لکھا ہے، تب اس نے پوچھا یعنی ایلی نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے. میں تیری منت کرتا ہوں، اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ. اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خداوند تجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتا دیا اور اس سے کچھ نہ چھپایا. اس نے کہا وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے. یہ ایلی کاہن کہہ رہے ہیں، وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور سامل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا. یہ سیمویل کی زندگی کا خوبصورت، میں سمجھتا ہوں، نچوڑ لکھا گیا ہے بائبل کے اندر کہ سیمویل نے خداوند کی باتوں کو کسی بات کو بھی مٹی میں ملنے نہ دیا. اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بری صبا تک جان لیا کہ سیمویل خدا کا نبی مقرر ہوا ہے. ہاللیلویہ.
پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ جو خدا ان کی آواز سنتے ہیں، جو خدا کی پریزنس میں رہتے ہیں، سنیے، دان سے برے صبح تک لوگ جان جاتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی مقرر ہوا ہے۔ آپ اور میں خدا ان کے لوگ مقرر ہوئے ہیں۔ خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، خدا نے ہمیں اپنا نام دیا ہے، خدا نے اپنی بزرگی ہمارے باطن میں رکھی ہے۔ تو برے صبح، دان سے برے صبح تک، یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہیں، ہر ایک دنیا کا بندہ جان لے گا کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ایک اور بات یہاں پر سیکھیے کہ خداوند جب اپنی پریزنس میں رہنے والوں کو برکت دیتا ہے تو وہ ان سے بولنا شروع کرتا ہے۔ متی کی انجیل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی یہاں پر شیئر کی ہے، متی 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل قوم کو جب آسمانی من ملا تھا تو خدا نے کہا تھا ہر روز آنا ہے من بٹورنے کے لیے، لیکن اگر تم نے اس من کو زیادہ بٹور لیا اور آج کا بھی اور کل کا بھی اکٹھا کر لیا تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے خداوند کی پریزنس میں رہنا ہے، خداوند کے حضوری میں آنا ہے، اس سے ہر روز ملاقات کرنی ہے، اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں، جہاں کہیں بھی ہیں، برائے مہربانی خداوند کی پریزنس میں رہنا سیکھیں ہر روز۔ یہ روز کی روٹی وہ نہیں ہے جو آپ روز میدے کی روٹیاں کھاتے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن جیسے خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے نا، وہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے، دونوں طرف سے باتیں کرتی ہے، وہ جسمانی بھی اور روحانی خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسمانی خوراک کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا اس خوراک کے لیے جو وقتی ہے تم بہت زیادہ محنت کرتے ہو یار، تھوڑا وقت تھوڑا کاٹ کے روحانی خوراک کے لیے بھی محنت کر لیا کرو۔ سنیے، جو روحانی خوراک کے لیے محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ برائے مہربانی خدا کی حضوری میں رہنا سیکھیں، ہر روز رہنا سیکھیں، ہر روز کی روٹی کے لیے خدا کی حضوری میں آنا سیکھیں اور خدا سے ملاقات کریں۔ آپ کو نہیں معلوم کس دن خداوند آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا سیمل کی طرح اور آپ سے کلام کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کی وہ زندگی تبدیل ہو جائے گی جس دن خدا نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ بلا ناگہ خدا کی حضوری میں روٹی بٹورنے کے لیے آتے ہو، بغیر کسی تکرار کے، بغیر کسی حال و حجت کے، ڈسٹریکشن کے، کسی بھی طرح کی جو دنیا کی کسی بھی طرح کی فکریں ہیں ان کو چھوڑ کر جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہو، چھوڑ دیجئے کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا کی حضوری میں آنا سیکھیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، کلام گارنٹی کرتا ہے، خدا گارنٹی کرتا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے نہیں رہیں گے۔ سیمل کو اس کی ماں نے، جس کا نام ہنا تھا، دودھ چھڑانے کے بعد خدا ان کی ہیکل میں چھوڑ دیا تھا۔ سیمل وہ بندہ ہے جو خدا کی حضوری میں 24 گھنٹے رہنے والا شخص تھا، اور خدا اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اسے کلام کیا۔ آج ہم 24 گھنٹے نہیں تو کم از کم اپنی زندگی کا بیسٹ اینڈ کوالٹی ٹائم تو خدا ان کو دے سکتے ہیں۔ آج چھٹی تھی، یقین مانو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ سوؤں، لیکن میں اٹھا، میں نے کہا نہیں خدا مجھے تیری حضوری میں جانا ہے، تیرے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تیرے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں جو تجھ سے کلام لوں یا تیرے پاس سے تیری باتیں سنوں وہ میں آگے ڈیلیور کروں۔ میں خدا سے سنتا ہوں اور پھر آگے ڈیلیور کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ جیسا سامل
किया करता था। वो किसको सुनता था? खुदा को सुनता था। और उसने सुनने का खुदा में तजर्बा हासिल किया और फिर जो सुनता था आगे डिलीवर करता था। मेरे बहनों और भाइयों, ये तजर्बा अपने साथ हर रोज़ कीजिए और हर रोज़ खुदा उनकी रोटी को, जैसे दुआ रबानी में भी हम पढ़ते हैं, हर रोज़ की रोटी आज हमें, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। आएँ इस तजर्बे को हासिल करना सीखें और खुदा उनके पास, उसकी हजूरी में खुदा उनके इस प्यार को ले लें जो वो आपके साथ खड़ा हो जाए और आपसे बातें करे। मेरा ईमान है आपने इस कलाम के बरकत पाई है और आगे भी आप मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें इसी तरह अपनी बारगाह इलाही में, अपनी प्रेजेंस में मौजूद करता रहे और हम खुदावंद से सुनकर आप तक वो शेयर करने वाले हो सके। खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपनी पनाह में रखे। इस खूबसूरत दिन में खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे। अपना ख्याल रखिए। इर्द गिर्द के माहौल में देखिए जो दुआ का मुतमन्नी है, जो गरीब है, मस्कीन है, कोई बीमार है, लाचार है, जहाँ हतिल वसा कोशिश हो सकती है उसके लिए दुआ भी करें और अगर कुछ और कर सकते हैं तो वो भी करें। खुदा आपके साथ हो। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।